نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عودة أخرى إلى الضمائر المتصلة المجرورة الاسم هو ها۔ دوبارہ ضمائر کی طرف لوٹ گئے ہم۔ عودہ کہتے ہیں لوٹنے کو، اخرى ایک مرتبہ پھر، الی الضمائر ضمیر کی طرف۔ الضمائر المتصلہ وہ ضمیریں جو متصل ہیں، المجرورہ جو کہ مجرور ہیں، جر ہیں، جن کی حالت جری پر دلالت کرتی ہیں، تو آج آپ ان کو پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے هل هذا القلم لأحمد، کیا یہ قلم احمد کا ہے؟ تو یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ہو اور ہا، ہو آتا ہے مذکر کے لیے، ہا آتا ہے مؤنث کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں قلم ہو، اس کا معنی ہے اس ایک مرد کا قلم، اور ہا آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایک عورت کی چیز، قلم و ہا اس ایک عورت کا قلم۔ کسی بھی چیز کی نسبت کسی غائب مرد کی طرف کرنا ہو تو ہو لگا دو، اور عورت کی طرف کرنا ہو تو ہا لگا دو۔ پہلا لفظ ہے هل هذا القلم لأحمد، کیا یہ قلم احمد کا ہے؟ نعم هذا قلمه، جی ہاں یہ اس کا قلم ہے۔ لا ليس هذا قلمه، یہ اس کا قلم نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں قلمه، اگر اس کا قلم ہے تو آپ پہلا جملہ لائیں گے نعم هذا قلمه، یا لا ليس هذا قلمه۔ دوسرا جملہ ہے هل عند ندیم دراجۃ، کیا ندیم کے پاس سائیکل ہے؟ نعم عنده دراجہ، جی ہاں اس کے پاس سائیکل ہے۔ یہاں دیکھیں عنده اس ایک مرد کے پاس۔ یا دوسرا جملہ ہے لا ما عنده دراجہ، نہیں اس کے پاس سائیکل نہیں ہے، ما عنده دراجہ۔ اسی طرح نمبر 3 جملہ ہے هذه کراسۃ شاکر، کیا یہ شاکر کی کاپی ہے؟ نعم هذه کراسته، جی ہاں یہ اس کی کاپی ہے۔ یا آپ نے کہا لا هذه لیست کراسته، یہ اس کی کاپی نہیں ہے۔ کراسہ مؤنث ہے اس لیے لیست مؤنث لے کر آ گئے، اور ہو ضمیر جو ہے چونکہ وہ کسی مرد یعنی شاکر کی کاپی ہے تو اس لیے ہو لے کر آئے۔ هذا کرسی المعلمی، کیا یہ استاد کی کرسی ہے؟ نعم هذا کرسیہ، جی ہاں یہ اس کی کرسی ہے۔ لا هذا لیس کرسیہ، یہ اس کی کرسی نہیں ہے۔ یعنی ایک جانب جو ہے وہ منفی کے جملے لائیں، دوسرے جانب جو ہے وہ یعنی ایک جانب مثبت کے دوسرے جانب منفی کے جملے استعمال کیے گئے۔ هل هذا الشال لزینب، کیا یہ شال زینب کا ہے؟ شال دوپٹے کو کہتے ہیں۔ نعم هذا شالها، جی ہاں یہ اس کا شال ہے۔ لا هذا لیس شالها، نہیں یہ اس کا شال نہیں ہے۔ زینب چونکہ مؤنث ہے اس لیے شالہ کے بجائے شالها لے کر آ گئے۔ هذه حقیبۃ سارہ، کیا یہ سارہ کا بیگ ہے؟ نعم هذه حقیبتها، جی ہاں یہ اس کا بیگ ہے۔ لا هذه لیست حقیبتها، یہ اس کی کاپی نہیں ہے۔ هل عند فاطمة سیارۃ، کیا فاطمہ کے پاس گاڑی ہے؟ نعم عندها سیارہ، جی ہاں اس کے پاس گاڑی ہے۔ لا ما عندها سیارہ، نہیں اس کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے هذا کتاب عائشہ، کیا یہ عائشہ کی کتاب ہے؟ نعم هذا کتابها، جی ہاں یہ اس کی کتاب ہے۔ یا لا هذا لیس کتابها، یہ اس کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہاں تک آپ نے جو پڑھا وہ ہو اور ہا کے بارے میں تھا۔ اب اگلا لفظ ہے ہم یا ہن۔ ہم کا معنی ہے وہ سب مرد، ہن کا معنی ہے وہ سب عورتیں، غائب کے لیے آتا ہے۔ هل عند الطلاب عطلة غدا، کیا کل طلبہ کی چھٹی ہے؟
نعم عندهم عطلہ، جی ہاں ان کی کل چھٹی ہے، عندهم ان کے پاس، لا ما عندهم عطلہ نہیں ان کی چھٹی نہیں ہے۔ این مدرسۃ بنات المدیر، تو این مدرسۃ بنات المدیر، تو مدیر کا جو مدرسۃ البنات ہے وہ کہاں ہے؟ نے کہا تلک مدرستہن، وہ ان کا مدرسہ ہے۔ حل فتح صف الطلاب الجدد، کیا نئے لڑکوں کی جو ہے وہ کلاسیں کھول دی گئیں؟ تو کہا نعم فتح صفهم، جی ہاں ان کی کلاس کھول دی گئی یعنی کھل گئی، ٹھیک ہے۔ تو اگلا لفظ ہے این وضعت المعلمۃ کتب الطالبات، معلمہ نے طالبات کی کتابیں کہاں رکھی؟ دیکھا وضعت کتبہن علی الطاولہ، ان کی کتابیں ٹیبل پر رکھ دی، کتبہن کا معنی ہے ان کی کتابیں۔ کیف اصبحت صحت اخوانک، آپ کے بھائیوں کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ تحسنت صحتہم، ان کی صحت اچھی ہے، اچھی ہو گئی، تحسنت اچھی ہو گئی۔ متى موعد التحاق الطالبات، طالبات کے داخلے کا ٹائم کب ہے؟ موعد التحاقہن فی العاشر من شوال، ان کے داخلے کا وقت 10 شوال ہے۔ التحاقہن ان سب طالبات کے داخلے کا موعد وقت۔ ما ہی اعمار اطفال الروضہ، روضہ کے بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ اعمارهم تتراوح بین 3 و 4 سنین، ان کی عمریں 3 اور 4 سال کے درمیان ہیں۔ تتراوح، تراوح یتراوح، تراوحن کے معنی درمیان ہونا یعنی مشتمل ہونا۔ کیف تعلیم المعلمات الجدیدات، نئے معلمات کی تعلیم کیسی ہے؟ تعلیمہن ممتاز، ان کی تعلیم اچھی ہے۔ الی ای حد مستویات الطلاب، طلباء کی لیول یعنی کہاں تک ہے طلباء کا لیول؟ کا مستویاتہن عالیۃ، ماشاء اللہ ان کا لیول بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ ماذا عن تربیت الطالبات، طالبات کی تربیت کی کیا حالت ہے؟ تربیتہن رفیعۃ جدا، ان کی تربیت بہت اچھی ہے زیادہ۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے لہو، لہا، تو ایک تو تھا ہو، اس کا معنی اس کا، اور ہا کا معنی بھی اس کا، تو یہاں لہو اور لہا یہ بھی اس کا اور اس کی آتا ہے۔ هل هذا المرط لسارہ، کیا یہ دوپٹہ سارہ کا ہے؟ نعم ہوا لہا، جی ہاں یہ اس کا ہے، ہوا لہا اس مؤنث کے لیے آتا ہے۔ لا لیس لہا، نہیں یہ اس کا نہیں ہے۔ هذه السیارۃ لخالد، کیا یہ گاڑی خالد کی ہے؟ نعم ہی لہو، جی ہاں یہ اس کی ہے۔ لا لیست لہو، نہیں یہ اس کی نہیں ہے، یعنی منفی اور مثبت دونوں جملے استعمال کیے گئے ہیں۔ لمن هذه القلنسوۃ اہی لشاکر، یہ ٹوپی کس کی ہے؟ کیا یہ شاکر کی ہے؟ نعم اظنها لہو، ہا ضمیر قلنسوہ کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ مؤنث ہے، تو جی ہاں میرا خیال ہے کہ وہ لہو اس کی ہے۔ اظنها لیست لہو، میرا خیال ہے کہ وہ اس کی نہیں ہے۔ لمن هذه القلادۃ اہی لزینب، یہ قلادہ دوپٹہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ لہا، یہ اس کا ہے، لا لیست لہا، یہ اس کا نہیں ہے۔ حل تلک الساعۃ لصدیقی کا، کیا وہ گھڑی آپ کے دوست کی ہے؟ نعم ہی لہو، جی ہاں وہ اس کی ہے۔ لا لیست لہو، نہیں وہ اس کی نہیں ہے۔ اتلک الممحات لاختک، کیا وہ ربڑ آپ کی بہن کا ہے؟ نعم ہی لہا، جی ہاں وہ اس کا ہے۔ لا لیست لہا، وہ اس کا نہیں ہے۔
هل تلك الاساور لزمیلتی کی، کیا وہ کنگن آپ کی سہیلی کی ہے؟ نعم ہی لہا، جی ہاں وہ اس کی ہیں۔ لا لیست لہا، نہیں وہ اس کے نہیں ہے۔ لہو اور لہا مفرد کے لیے آتے تھے، لہم اور لہن یہ جمع کے لیے آتے ہیں، جیسے لہم ان سب مردوں کی، لہن ان سب عورتوں کی۔ اب ان کو دیکھیں، هل هذه السيارة لأولئك الإخوة، کیا یہ گاڑی ان بھائیوں کی ہے؟ نعم ہی لہم، جی ہاں یہ ان کی ہیں۔ لا لیست لہم، نہیں یہ ان کی نہیں ہے۔ اتلک الحافلة لأولئك الأخوات، کیا وہ بس ان بہنوں کی ہیں؟ نعم ہی لہن، جی ہاں وہ ان کی ہے۔ لا لیست لہن، وہ ان کی نہیں ہے۔ هل هذا البیت لإخوانک، کیا یہ گھر آپ کے بھائیوں کا ہے؟ نعم هو لہم، جی ہاں وہ ان کا ہے۔ لا لیس لہم، یہ ان کا نہیں ہے۔ این الصف الذی للمعلمات، وہ کلاس کہاں ہے جو معلمات کے لیے ہیں؟ ذاک الصف الذی لہن، یہ وہ کلاس ہے جو ان کا ہے۔ این العمارۃ التی للمعلمین، وہ عمارت کہاں ہے جو صرف معلمین کے لیے ہیں؟ تلک العمارۃ لہم، وہ عمارت ان کے لیے ہے۔ اھذا الملعب للطلاب، کیا یہ گراؤنڈ طلباء کے لیے ہے؟ نعم ھذا الملعب لہم، جی ہاں یہ گراؤنڈ ان کے لیے ہے۔ اتلک الحدیقۃ للاطفال، کیا وہ باغیچہ بچوں کے لیے ہے؟ نعم ہی لہم، جی ہاں وہ ان کے لیے ہیں۔ لا لیست لہم، نہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ هل هذا المکان مخصص للنساء، کیا یہ جگہ عورتوں کے لیے خاص ہے؟ نعم هذا المکان مخصص لہن، جی ہاں یہ جگہ عورتوں کے لیے خاص ہے۔ وهل تلك المتنزہۃ مخصصۃ لہن، کیا یہ تفریح گاہ عورتوں کے لیے خاص ہے؟ متنزہہ تفریح گاہ جہاں تفریح کیا جاتا ہے۔ نعم ہی مخصصۃ لہن، وہ ان کے لیے خاص ہے۔ اب آگے تمرینات ہیں، ان تمرین کا آپ نے حل کرنا ہے۔ اجب عن الاسئلۃ التالیہ بنعم مع اکمال الجواب، کہہ رہے کہ آنے والے سوال کا جواب آپ نے نعم کے ساتھ دینا ہے اور پھر نعم کے ساتھ اس جواب کو مکمل بھی کرنا ہے۔ اھذا قلم احمد، کیا یہ احمد کا قلم ہے؟ نعم ھذا قلمہ، جی ہاں یہ اس کا قلم ہے۔ اتلک المبراۃ لزینب، کیا یہ شارپنر زینب کے ہیں؟ نعم تلک مبراتھا، جی ہاں وہ اس کا شارپنر ہے۔ هل هذه الغرفۃ للمعلمات، کیا یہ کمرہ معلمات کا ہے؟ نعم هذه الغرفۃ لہن، جی ہاں یہ کمرہ ان کے لیے ہے۔ یعنی جو جتنے ضمائر آپ نے پڑھے ہیں ان سب کے حوالے سے آپ سے تمرینیں لے رہے ہیں۔ اذاک المبنی خاص للمعلمین، کیا وہ عمارت مبنی عمارت کو کہتے ہیں معلمین کے لیے خاص ہے؟ اگر نعم ذاک المبنی خاص لہم، جی ہاں وہ عمارت ان کے لیے خاص ہے۔ لہم لائیں گے کیونکہ معلمین مذکر ہیں۔ هل ذالک بیت اخوتک، کیا وہ آپ کے بھائیوں کا گھر ہے؟ نعم ذالک بیتہم، جی ہاں وہ ان کا گھر ہے۔ هل هذه الکراسی لأولئک الفتیات، کیا یہ کرسیاں ان لڑکیوں کی ہیں؟ نعم هذه الکراسی لہن، جی ہاں یہ کرسیاں ان کے لیے ہیں۔ اب دوسری تمرین ہے املاء الفراغات بما يناسبها من الضمائر، خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے ان کے مناسب ضمائر لگا کر۔ پہلا جملہ ہے حملت الام رضاعۃ ابنہا، رضاع فیڈر کو کہتے ہیں، ماں نے اپنے بیٹے کی فیڈر کو اٹھایا، ابنہا کیونکہ ام مؤنث ہے اس لیے ہا لائیں گے۔ دخلت المعلمات غرفتہن، معلمات ان کی کمرے میں داخل ہوئیں۔ نمبر 3 رفع المعلم حقیبتہ، معلم نے اپنا بیگ اٹھایا۔ نظف السائقون سیارتہم، ڈرائیوروں نے اپنی گاڑی صاف کر لی۔
اور اسی طرح پانچواں جملہ ہے ارتدت المرأۃ خمارها، عورت نے اپنا چادر اڑا. لعب الاطفال فی الحدیقۃ التي هي مخصوصۃ لهم، بچوں نے کھیلا اس باغیچے میں جو ان کے لیے خاص تھا، یہاں لہم لگائیں گے. سحبت المعلمۃ المکتب الذي لها، معلمہ نے کھینچا اس ڈیسک کو جو اس کے لیے تھا، لہا لگائیں گے. استعمل احمد الحاسوب الذي له، احمد نے اس لیپ ٹاپ کو استعمال کیا، کمپیوٹر کو استعمال کیا جو اس کا تھا. حاسوب کمپیوٹر لیپ ٹاپ کو کہتے ہیں. صلت النساء فی المکان المخصوص لہن، عورتوں نے نماز پڑھی اس جگہ میں جو خاص تھا ان کے ساتھ. اب کہہ رہے کہ اکتب جملا قصیرۃ فی الضمائر التالی، آنے والی ضمائر کے ساتھ چھوٹا جملے لکھیں. جیسے آپ نے کہا کہ هذه الغرفۃ مختصۃ لہن، یہ کمرہ ان کے ساتھ خاص ہے. یہ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا هذا الکتاب مختص لها، یہ کتاب اس کے ساتھ خاص ہے. هذا جیسے آپ نے کہا هذا الجوال له، یہ موبائل اس کا ہے. یا آپ نے کہا کہ هذه المدرسۃ لهم، یہ مدرسہ ان کا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اکتب جملا فی الضمائر التالی، آنے والے جملے ضمائر کے ساتھ جملے لکھیں. جیسے آپ نے کہا هذا قلمها، یہ اس کا قلم ہے. هذا قلمهم، یہ ان کا قلم ہے. یہ هذه مدرستهن، یہ ان کا مدرسہ ہے. هذا هذه دراجته، یہ اس کی سائیکل ہے. پانچواں ہے کہ صحح العبارات التالیہ، آنے والے غلط عبارتوں کو آپ درست کیجیے. وصلت المعلمات الى مدرستهم، نہیں بلکہ الى مدرستهن، کیونکہ معلمات مؤنث ہے، آگے ہن ضمیر لگائیں. نمبر 2 دخل الطلاب فی صفہن، نہیں بلکہ فی صفہم، کیونکہ طلاب مذکر ہیں. جاء الطالب من بیتہ، من بیتہم نہیں. رکب المعلم سیارتها، نہیں بلکہ سیارتہ. اسی طرح پانچواں جملہ ہے اخذت الطالبات ما لهم من الطعام، لهم کے بجائے لہن، طالبات نے وہ کھانا لیا جو ان کے لیے تھا. المصباح ضعف ضوءه، لائٹ کی جو روشنی ہے وہ کمزور ہو گئی. المروحۃ قلت سرعته، سرعته کے بجائے سرعتها، پنکھے کی سرعت تیزی کم ہو گئی. الطالبات تبعثرت کتبها، نہیں بلکہ کتبهن، کتبهن. المعلمون زادت مرتبتهم، اساتذہ کی مرتبہ زیادہ ہو گیا. الطالب طوى کتابهم، نہیں بلکہ کتابہ، طالب علم نے اپنی کتابوں کو جو ہے وہ لپیٹ لیا. السادس، چھٹی تمرین ہے اختر الضمیر المناسب للجملہ للآتیہ، آنے والے جملوں کے لیے مناسب جملہ آپ نے چننا ہے. جاء الطالب بنفس کے آگے ہم یا ہا یا ہو، طالب چونکہ مذکر ہے اور مفرد ہے اس لیے ہو لگائیں گے. جاء الطالب بنفسہ، بنفسہ. اسی طرح نمبر 2 كتب الطلاب واجباتهم بأنفسهم، طلباء نے اپنے ہوم ورک خود لکھا. حلت الطالبات الأسئلة بأنفسهن، طالبات نے اپنے سوالات خود ہی حل کر لیے. كان المعلم يقود السيارة بنفسه، استاد گاڑی خود چلا رہے تھے. حملت الام رضاعة ابنها بنفسها، ماں اپنے بچے کی جو فیڈر ہے اس کو خود اٹھا رہی تھی، خود اٹھایا تھا ماں نے. تو یہ آپ کے سامنے ضمائر مجرورہ متصلہ آ گئے.
اور انتہائی تفصیل کے ساتھ اور ان کی تمرینوں کے ساتھ، تو ان کو بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں، ان کو یاد کریں اور ان کو اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال شروع کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔